موصل قوم و ملت اولاد علی اولاد غوث اعظم حضور سید امین القادری صاحب کے بلا دامت القدسیہ کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کرے، لیکن اس سے پہلے میں تمامی حضرات سے گزارش پیش کروں گا، بہت ہی عاجزانہ مخلصانہ کے تمام حضرات جو کھڑے ہیں آ جائیں، فرش بچھایا گیا ماشاءاللہ۔ آج آپ کو وہ خطاب سننا ہے جو خطاب دلوں میں گھر بناتا ہے، سبحان اللہ، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، مسلمان نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا فرماتا ہے۔ یقیناً حضرت سید امین القادری صاحب کی وہ تقریر ہوتی ہے۔ میں بلا تاخیر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کافی جو ہے نا وقت ہو چکا ہے، اس لیے آئیے حضرت سید امین القادری صاحب کی بلا کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کرنا ہے۔ کیسے آپ کو استقبال کرنا ہے، کیسی تقریر سننا ہے، وہ آپ کے ہاتھ لہراتے ہوئے بتائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء سنہ، عرص حافظ ملت، وادی حافظ ملت، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت سید امین القادری صاحب کی بلا۔ قیامت تک علی کے لال کا احسان باقی ہے، زمانہ لاکھ مخالف ہو مگر ایمان باقی ہے۔ مساجد کے میناروں پر، مصلی کے قطاروں پر میرے آقا تیری نسل کا احسان باقی ہے۔ فاطمہ زہرا کی پیاری کلی لگتے ہیں، باپ ہیں جد علی، بیٹے ولی لگتے ہیں۔ اب تو ان کو شجرہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو چہرے ہی سے فرزند علی لگتے ہیں، یہ تو چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستان پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات،
حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح منافدات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. اور اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں یہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم محسن جنہیں دنیا جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. حافظ اکرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہیں، اور کمیٹی کے جملہ کارکنان جنہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین محفل سجائی. آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہت بڑے باعمل علماء، خطبہ، دانشور اور مفکرین کو سماعت کر لیا ہوگا، اور یہ محفل کے اختتامی لمحات ہے اور مختصر سا وقت ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پرمیشن کے ٹائم کا معاملہ ہے، تو جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنے وقت میں بات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسلاف کی قربانیاں، اسلاف کی محنتیں اور اسلاف کے کارنامے جب تک کسی قوم کی نئی نسل کے سامنے نہ ہو تو نئی نسل کبھی بھی آگے کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی. کسی بہت بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ دنیا کی وہ قومیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جس لوگوں کے سامنے ان کے اسلاف کا کردار موجود نہ ہو، ان کے سامنے ان کے اسلاف کی پرعظیمت زندگی موجود نہ ہو. الحمدللہ اسلام نے شروع دن سے ہی اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا ہے. احادیث رسول اس پر شاہد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے واقعات بتائے، بنی اسرائیل کے نیک بندوں کے واقعات بتائے. اسی طریقے سے قرآن مقدس نے بھی جو ہے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات عبرت کے طور پر بتائے. ایک انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کامیاب بندوں کی زندگی نے انہیں کس طریقے سے سرخرو کیا، انہیں کس طریقے سے عزت دیا، انہیں کس طریقے سے وقار دیا. اسی طرح سے ہر دور کے اندر اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور شعار رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی کام کیا، اچھائی کی، ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہا. بلکہ ہمارے مذہب میں تو اچھوں کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اچھوں کا ذکر کرنے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے.
اچھوں کا ذکر کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانتیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک بات حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، حضور حافظ ملت اللہ اکبر، ان کی زندگی کے بارے میں مجھ جیسے انسان کا گفتگو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی انسان موم بتی سلگانے کی جرات کرے، اس لیے کہ حافظ ملت اپنے دور کے بہترین نکتہ داں خطیب ہے۔ خطابت کا عالم یہ ہے کہ خود کے اپنے قصبے میں جہاں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بحیثیت مدرس حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے منتخب فرمایا تھا، 4 مہینے تک مسلسل اللہ اکبر بد عقیدوں اور بد مذہبوں کا جواب آپ عطا فرماتے رہے۔ بالآخر خطابت تھی اور اس کے بعد دلائل کی انبار تھے، علمی نکات تھے۔ اللہ اکبر کہ حضور حافظ ملت 4 مہینے کی محنتوں کے بعد اس علاقے کے ایک گورنمنٹ کے افسر کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ 4 مہینے سے مسلسل میں دونوں طرف کی گفتگو سن رہا ہوں اور بحیثیت گورنمنٹ کا افسر ہونے کے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن جذبات کے حوالے سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہوں مولانا میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کی فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ اندازہ فرمائے ایسے خطیب تھے، ایسی خطابت کا انداز جانتے تھے اور محدث اپنے زمانے کے ایسے کہ اللہ اکبر جلسوں میں شرکت کے باوجود، ادارے کی مصروفیت کے باوجود، سارے کاموں کے کرنے کے باوجود بخاری شریف کی 2 جلدیں اپنے طلبہ کو مکمل دورے کے طلبہ کو پڑھا دیا کرتے تھے، بلکہ رجب آنے تک کے آپ چاہے وہ پوری بخاری شریف ختم کروا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حالات یہ تھے اللہ اکبر وہ نکات احادیث کے حوالے سے بیان فرماتے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ تو وہ خطیب بھی ہیں، وہ عظیم محدث بھی ہیں، وہ عظیم مفسر بھی ہیں اور وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہیں۔ حضور حافظ ملت ہماری جماعت کی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے، اچھی عمارت بھی قوم کو عطا کی اور اچھے انسان بھی دیے۔ ان کے بنائے ہوئے انسان آج پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر منبر پر علامہ ارشد القادری جیسا مناظر بد عقیدوں کے سامنے دھارتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ اتنا عظیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے؟ اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور، اگر تدریس کی دنیا میں صدر علماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے؟ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بلکہ اگر دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جائے آج پوری دنیا کے اندر بلکہ خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اب تیسری جنریشن ہے یا حافظ ملت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک ہستی کا نام نہیں، ایک انسان کا نام نہیں، حافظ ملت ایک عظیم انجمن کا نام ہے جنہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مبارک پور کے اندر اشرفیہ سے پہلے اللہ اکبر ہندوستان میں اہل سنت کے ادارے موجود تھے، لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو منہج عطا
عطا فرمایا ہے آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے، اگر آج بھی ہم ان کو آئیڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے۔ انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر، لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں۔ حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسلوں کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں، حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے۔ صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی۔ حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی، آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے جائیے۔ آپ اندازہ فرمائیں پھر اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ اکبر، خدا کی آزمائش دیکھیں۔ ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے۔ مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا۔ وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے، اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے، دوسری طرف سے 500، لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے، اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا، اور 35 روپے میں پہنچے۔ حالت یہ ہے کہ 4 مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے، بلکہ اللہ
دعائیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے، سب سے پہلے تشریف لے آتے، اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے رہتے، جواب پاتے رہتے، اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے، سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا، اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے، آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے، آپ نصیحتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک انسان ساز شخصیت تھے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ملفوظات ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے حکمت بھرے جملے ہیں، وہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے۔ عام طور پہ جلسوں میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک بگڑ جاتا ہے، اور جب مائک بگڑتا ہے تو اکثر مقرر لوگ ہوں، نعت خواں لوگ ہوں، ناظم لوگ ہوں، اہل منبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں، کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھیا ہو جاتا ہے، کیونکہ چی کی آواز آئی، وہ آئی، سب اعتراض کرتے، اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے حافظ ملت کا انداز کیا تھا، اللہ اکبر، جیسے ہی مائک خراب ہوا لوگوں نے، منبر والوں نے اور زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا تو حافظ ملت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ارے مائک بگڑا ہے، اس میں مائک والے کا کیا قصور ہے، مائک مشین ہے، مشین بگڑی تو انسان کا کیا قصور ہے۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرماتے، فرمایا مشین بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کیوں، اب اس کی تشریح آپ تھوڑا سا سمجھے۔ ایک مشین بگڑتی ہے، وہ مشین دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک انسان بگڑتا ہے وہ پوری قوم کو بگاڑ دیتا ہے۔ مشین بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا۔ حضور حافظ ملت کا انداز دیکھیں، ہم مشینوں کے بگڑنے پہ ناراض ہیں، حافظ ملت انسانوں کے بگڑنے کی بات۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی مشین کو گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اندازہ تو فرمائیں، مشین کے بگڑنے پہ ہم کو اتنا غصہ ہے، ہمارے بگڑنے پہ قدرت کتنی ناراض ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، ہم جو بگڑ گئے، ہمارے افکار جو بگڑ گئے، ہمارے نظریات جو بگڑ گئے، حضور حافظ ملت نے چونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت والے جملے جاری کر دیتا ہے۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کم کھاؤ بدن سلامت رہے۔ وہ بہترین حکیم بھی تھے، بلکہ حکیم ابن حکیم تھے، حکمت جانتے تھے، بلکہ ان کی شروعات ہی بھی حکمت سیکھنے سے۔ جو ان کی زندگی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل منبر حافظ ملت کے بارے میں جانتے، کچھ لوگ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی اور ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت تو آپ نے ہم نے سبھی کی ہے۔ لیکن توجہ کریں، حضور حافظ ملت کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں مجاہد ملت، مفتی اعظم اور حافظ ملت کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حافظ ملت کے، مجاہد ملت کے، مفتی اعظم کے شاگردوں کو، مرید کو اور پروردوں کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، حضور مفکر اسلام کو دیکھتے ہیں، حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں،
ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے، تو مفتی شریف اللہ غمجدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، تو ان لوگ کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، نوک پلک درست کیے، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو بن دیکھے ان لوگوں کے لیے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے، تو حافظ ملت حکیم بھی تھے، فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے، صحت کم کھانے میں، کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا، سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کریں آج ہمارا حال کیا ہے، شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے، حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے ہیں کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا، بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں۔ اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ، روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں، اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے۔ گناہ چھوڑو، روح سلامت رہے گی، اور کثرت سے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا۔ کتنے مختصر سے الفاظ ہیں، اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے، کتنی عظیم بات فرما دی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک آخری ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت رحمت